انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے بہترین توازن کے ساتھ کی ہے، اور ہر جو جز ہے وہ بہترین ہے، اپنے جگہ پہ مکمل ہے، اپنے فعل میں پختہ ہے۔ اس میں تھوڑا سا اضافہ یا تھوڑی سی کمی وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے، وہ اس کے فعل پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ جیسے اگر آپ ہم یہ دیکھیں، ہماری ووکل کارڈ ہے، اگر یہ پھیل جائے اور یا سکڑ جائے، دونوں صورتوں میں ہماری بولنے کی قوت متاثر ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم آنکھوں کو دیکھیں تو آنکھیں ایک خاص روشنی میں دیکھ سکتی ہیں، ایک خاص حد تک دیکھ سکتی ہیں۔ یہ بینائی کمزور ہو جائے تو ہمیں قریب کی چیزیں بھی صاف نظر نہیں آتی، جس کے لیے ہمیں آئی اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، آنکھوں پہ چشمے لگ جاتے ہیں اور پھر ہمیں اچھا بہتر صاف دکھائی دینے لگتا ہے۔ ایک لمحے کو سوچئے، ابھی جب ہماری نگاہیں 6/6 ہیں، 6/6 ہیں، ہم پانی کے ایک گلاس کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں صاف شفاف نظر آتا ہے اور ہم بے دھڑک وہ پانی پی جاتے ہیں۔ فرض کیجئے ہماری نگاہوں میں زیادہ قوت پیدا ہو گئی، جیسے خوردبین سے چیزیں نظر آ جاتی ہیں، خوردبینی نگاہ ہو گئی۔ اب ہم پانی پینا چاہتے ہیں، پانی کا گلاس اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ہم نے دیکھا اس کے اندر تو بے انتہا جراثیم ہے۔ اب وہ جو جراثیم ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے کیا ہم پانی پی لیں گے؟ نہیں پئیں گے، اور نہیں پئیں گے تو پیاسے مر جائیں گے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو ہماری بینائی رکھی ہے، جس حد تک رکھی ہے، وہ ہمارے لیے بہترین ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہر چیز کو اسی طرح لینا چاہیے اور اس کی پروردگار کی قدرت کی تعریف کرنی چاہیے کہ اس نے ہر چیز کو بہترین پیدا کیا۔ اس سے بہترین پیدا پروردگار ہی کر سکتا ہے اور کوئی کر ہی نہیں سکتا، اگر وہ چاہے تو وہ اس کی تو یہ بہترین ہے، ہر اعضاء ہمارا بہترین ہے۔ ہمیں کبھی اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کرتی، اگر ایسا ہوتا، اگر ایسا ہوتا، اگر ایسا ہوتا، تو نہیں بھئی ایسا نہیں، یہ بات نہ سوچیں، بلکہ پروردگار نے جو کیا وہی درست ہے۔ اور جیسے میں نے پانی کی اور آنکھوں کی مثال دی تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس سے کچھ بڑھ جائے تو پھر جو جراثیم نہ ہیں ان کو دیکھتے ہوئے نہ پئیں، اور اگر کم ہو جائے تو جو بظاہر نظر بھی آ سکتا ہے آج کی نگاہ کے مطابق وہ بھی پی جائے۔ جیسے جن کی آنکھیں کمزور ہوتی ہیں تو وہ ان کو دکھائی نہیں دیتا، اور بعض اوقات غلط چیز بھی وہ کھا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ کی ہر جو نعمت ہے، بخشش ہے، جو اس کی خلق ہے، تخلیق ہے، اس پر ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کی تعریف کرنی چاہیے، اور اس میں اپنی طرف سے کوئی اختراع یا سجیشن دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، یہ بہت غلط ہوگا۔